بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمران خان صاحب اکثر اپنی کسی کامیابی کے اوپر زور دے کے کہتے ہیں کہ اللہ الحق ہے، یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، حالانکہ اللہ تو الحق ہے۔ اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے یا شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، اللہ تو الحق ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ تو الحق کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، آپ تو باطل نظام کے کارندے ہیں۔ اس باطل نظام، یہ جو جمہوریت کا نظام ہے، مشرکانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، شیطانی نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، ناانصافی کا نظام ہے، خود آپ کو انصاف نہیں ملا ہے اس کے اندر بقول آپ کے، اور اس کے اندر گالی گلوچ ہے، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہے، کرپشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہیں، گالی گلوچ ہے۔ بتاؤ یہ حق کے ساتھ آپ کھڑے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا فراڈ دیا جاتا ہے انسانوں کو، اور عوام اس طرف تھوڑا توجہ دے۔ یہ اپنے خالص اقتدار کی وجہ سے، یہ اپنے خالص دنیاوی مفادات کی وجہ سے، یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان سے زیادہ خیر خواہ آئے تھے پاکستان کے، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، روٹی کپڑے اور مکان کے لالچ دیے، سبز باغ دکھائے، اور پاکستان کو پوری دنیا میں آگے لے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، ترقی ہو جائے گی، صحافت آزاد ہوگی، ساری باتیں کہتے گئے، لیکن کوئی ظالم یہ نہیں کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر سے یہ شرک اور کفر ہے، اس کا میں خاتمہ کروں گا۔ حالانکہ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم علیحدہ ملک لے رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ ہم یہاں اللہ کی بندگی کریں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ان کو دے دیا تو اس کو شرک کا گودام بنا دیا انہوں نے۔ اسلام کا قلعہ بنانے کی بجائے اس کو شرک کا گودام بنا دیا۔ ہر نوکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے جو کھوٹی قسمت کو کھری کرتا ہے، اولادیں دیتا ہے، اور کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی غوث ہے، کوئی غوث اعظم ہے، کچھ اور کوئی مختار کل ہے۔ تو بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ تو لہٰذا اس جال سے نکلو، یہ خالص شیطانی جال ہے۔ یہ 75 سال بعد پتہ چلا کہ آزادی ملی کوئی نہیں تھی، تو وہ جو جشن آزادی مناتے رہے ان کا کیا بنے گا؟ اور واقعی آزادی نہیں ملی تھی، آپ غلاموں کے غلام بنا دیے گئے تھے، اور کرپٹ سے کرپٹ ترین حکمران ان کے اوپر مسلط کیے جاتے رہے۔ ہر بات والا پہلے کی کرپشن کو سامنے لاتا ہے، عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اتنی خیر خواہی، خادم اعلیٰ اور خادم پاکستان، اور اس طرح عوام کی خیر خواہی کے روپ میں یہ آتے رہے اور لوٹتے رہے اس ملک کو، عوام کو اذیتوں کے اندر دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور اللہ کے نظام کو یہ ظالمانہ نظام کہنے والے، اللہ کی سزاؤں کو یہ ظالمانہ سزائیں کہنے والے، اور پھر اس کے بعد شرک اور کفر میں ہندوؤں سے آگے بڑھ جانے والے۔ وہ اگر مورتی کو کھڑا کر کے پوجتا ہے تو یہ اپنے بابا کو لٹا کے پوجتے ہیں۔ وہ وہاں چکر لگاتا ہے، پھیرے کہتا ہے، یہ پھیرے نہیں کہتا ہے، یہ طواف کہتا ہے، طواف کیا بابا کا۔ اور وہ وہاں بھجن گاتا ہے، یہ قوالی ارشاد فرماتا ہے۔ وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز لے کے آتا ہے۔ کوئی فرق بتاؤ اللہ کے بندو؟ وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں سجدے کرتے ہیں اور سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تو میں نے چوکڑ کو بوسہ دیا تھا۔ اور یہی سجدہ ہوتا ہے، بغیر بوسہ دیے قدم سر زمین کے اوپر رکھے سجدہ ہو سکتا ہے؟ یہی سجدہ ہے، اور کہتے ہیں محبت میں کیا ہے، تو محبت میں ہی شرک ہوتا ہے نا، محبت میں شرک ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے وہ ویڈیو بھی دیکھا جہاں آپ بازو کے اوپر پٹا بندھوا رہے تھے یا علی مدد کا۔ یہ سارے شرک آپ کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے سٹیج سے نعرہ حیدری، یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں، یا رسول مدد کے نعرے لگتے رہے ہیں، اور آپ کے ماتھے پر شکر نہیں پڑی۔ تو یہ حال ہے۔ اسی طرح وہ جو ختم نبوت کے قانون کے اندر کتنی ترمیم ہوتی رہی، اور کس طرح قادیانیوں کے ساتھ آپ کے کتنے تعلقات ہیں، اور کس طریقے سے آپ کا وہ بیان میں نے خود سنا ہے اور ویڈیو دیکھا، جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔
ہاں نہیں ہو سکتا ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ صحیح حدیث کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور جو نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کافر ہے قادیانی کی طرح۔ تو یہ نہیں کہ یہ سرکاری طور پر ان کو کافر قرار دیا گیا تب یہ کافر ہے، یہ تو 100 سال پہلے ہی کافر ہو گئے تھے جب اس نے یہ عقیدہ بنایا تھا غلام احمد قادیانی نے۔ اسی طریقے سے جتنے یہ شرک کر رہے ہیں، مسلکوں میں گھسے ہوئے ہیں، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، اور اس مشرکانہ نظام کے اندر اور شرک کی حفاظت میں جو بھی لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے مطابق کافر ہیں، مشرک ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب کا یہ فیصلہ ہے فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس طرح 3 فتوے اللہ کی کتاب نے دیے سورہ المائدہ کے اندر کہ اللہ کے دین کے مطابق، قرآن کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا فیصلہ دے دیا، اپنا دین نازل کر دیا، طریقہ بھی بتا دیا، حجے کر کے بتایا، نمونہ بھیج کے بتایا، لیکن آپ کو تو نبی علیہ السلام کا طریقہ پسند ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کا طریقہ تو پسند ہی نہیں ہے، مثالیں دیتے ہیں آپ کبھی سوئٹزرلینڈ کی اور کبھی کینیڈا کی اور کبھی برطانیہ کی اور کبھی امریکہ کی، اور ان مشرکانہ نظام کی مثالیں ان کی، اور کہتے ہیں کہ میں مدینہ ریاست بنا دوں گا۔ کیا بات ہے آپ کی سمجھ کی، ذرا بھی آپ کو خیال نہیں ہے، لہٰذا یہ بات کان کی ساری کھڑکیاں کھول کے سن لیں، آپ بھی اور دوسرے بھی۔ آپ لوگ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہیں اور باطل کے پرچارک ہیں، اور باطل کے لیے اپنی ساری کوششیں یہ کر رہے ہیں، چاہے آپ ہوں عمران خان صاحب، چاہے یہ دوسرے شہباز شریف ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، محمود قریشی ہوں، اور فواد چودھری ہوں، یا خواجہ آصف ہوں، جتنے بھی ہیں، احسن صاحب کے پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے وہ ہوں، یا یہ صافی برادری ہو، عمران ریاض خان ہو، حقیقت ٹی وی والے صاحب ہوں، اور جتنے بھی یہ ہیں معیز ہوں، جتنے بھی یہ سارے باطل کے اوپر ہے، سارے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک دن آئے گا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جاؤ گے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نہیں بچ سکو گے، جہنم منہ کھولے آپ کا انتظار کر رہی ہے، بے قرار ہے آپ کے لیے جہنم، کیونکہ اللہ کے ساتھ آپ نے غداری کی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے۔ ہاں ملک کے آپ وفادار ہو سکتے ہو، قوم کے وفادار ہو سکتے ہو، یہ دعوے ہیں، اس میں سچے بھی ہو سکتے ہو، جھوٹے بھی ہو سکتے ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ آپ نے بڑا ہی ظلم کیا۔ ہاں نام ضرور لیتے رہے ہو، اپنی دنیاوی سیاست کو چمکانے نہیں، سارے نام لیتے ہیں، سارے نام لیتے ہیں، اللہ کی کتاب کا لیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور یہ دوسرے تو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے، فضل الرحمان ہو، طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، ڈاکٹر نائک ہو، سارے کے سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، اور ایمان خالص کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ایمان خالص اور شرک نہ ہو، یہ بات میں ہر جگہ ثابت کر سکتا ہوں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ثابت کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ میرے پیارے بھائیو عوام، ان کے پیچھے نہ چلو، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مسلکی پارٹی سے تعلق ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے۔ الحمدللہ میں آرمی افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ، PA نمبر 23232۔ یہی بات میں نے 38 سال پہلے اپنی فوج 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر کہی تھی، تو انہوں نے بھی بات ماننے سے انکار کیا۔ تو آج جو امت کو سزائیں مل رہی ہیں، یہ اسی شرک کی وجہ سے مل رہی ہیں، اور ایمان کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، اور ایمان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، پلٹو واپس ایمان خالص کی طرف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ مالک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، سب کو ایمان سے نوازے مالک، جہنم کی آگ سے بچا لے مالک ان کو۔